This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، اور میرے دل تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. ماشاء اللہ، انتہائی خوبصورت کلام کے ساتھ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، اور یہی نچوڑ تھا اس کلام کا بھی اور ہمارے آج کی اس محفل کا بھی۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ یہ بلاوا اسی سال آ جائے، اور میں اور آپ ہم سب اور آپ تمام احباب جو ہمارے ساتھ شریک ہیں، جمیع المسلمین اسی رمضان میں اس بلاوے کے ذریعے
پہنچیں ان جالیوں کو چومیں اور طواف کعبہ بھی اسی سال ہو جائے. آمین ثم آمین. ناظرین کرام، رونق افطار کی آج کی یہ محفل میرا رمضان کریم کے سلسلے کے پروگرامز کی کڑی ہے، اور یقینی طور پر آج بھی ہم نے جس طرح سے پچھلے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو آپ کے سامنے لائیں جو وطن عزیز اور شہر کراچی کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق. تو آج بھی ہمارے درمیان کچھ ایسے ہی مہمان موجود ہیں. تو ہمارے درمیان آج موجود ہیں چیئرمین ہیں آل کراچی ریزیڈنس کمیٹی کے، اور یہ آرگنائزیشن جو ہے وہ شہر کراچی میں کھیلوں، تعلیم اور خاص طور پر صحت کے شعبے میں کام کر رہی ہے. اور ان کے کیا اغراض و مقاصد ہیں، میں ضرور چاہوں گا کہ میں محترم فرحان عباس صاحب سے آج کے اس موضوع پہ بات کروں. فرحان صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں، اپنا قیمتی وقت نکال کر. اللہ صاحب آپ کی محبت ہے، آپ نے بلایا ہمیں. تھینک یو ویری مچ. اور فرحان صاحب کا ایک اور بھی کہ اگر یہ تو ان کا ایک سماجی پہلو ہے، لیکن بائی پروفیشن یہ کئی ملٹی نیشنل اور کارپوریٹ سیکٹرز میں بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ بڑے ناموں کے ساتھ جڑے رہے ہیں، اور لیکن جو اس کا بھی اگر موقع ملا تو آج کے پروگرام میں ضرور بات کریں گے. حزب محمود حزب دستور علامہ مدثر القادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بانی ہیں کنز العلوم اسلامک آن لائن نیٹ ورک کے. اور آج کل یہ شاید تشنی کی رہ گئی تھی، آج میں ضرور آپ سے اس موضوع پر بات کروں گا کہ کنز العلوم اسلامک آن لائن نیٹ ورک جو ہے وہ کیا خدمات پیش کر رہا ہے، اور آپ تمام احباب جو ہمیں دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں کہیں بھی ہیں تو اس آن لائن نیٹ ورک سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور آج ہمارے قانونی مشیر اور قانونی ماہر کی حیثیت سے سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور میمن لائرز فورم کے فاؤنڈر جناب فرید بلوانی صاحب بھی موجود ہیں. فرید صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے. آغاز کروں گا فرحان صاحب آپ سے کہ چیئرمین ہیں آپ آل کراچی ریزیڈنس کمیٹی کے. بظاہر نام سے ایسا لگے کراچی میں رہنے والا ہر وہ شخص جو کراچی کی سہولیات سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کو اگر ریزیڈنٹ یعنی رہنے والا، تو اس کو اگر کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف ہے یا اس سے فیسیلیٹ کرنا ہے تو نام تو یہی بتا رہا ہے، لیکن آپ مجھے تھوڑا سا اور اس کو بریفلی بتائیے کہ کیوں ضرورت پیش آئی، یہ کب سے کام کر رہی ہے، اور کن کن شعبہ جات میں آپ کام کرتے ہیں. الطاف صاحب سب سے پہلے بہت شکریہ، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے ہمیں اس بڑے مبارک پروگرام میں آپ نے ہمیں مدعو کیا. اور شروع کریں گے جی. وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ فرماتے ہیں کہ اور آپس میں جوڑ کے رہو اور کسی تفرقے میں نہ پڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. سو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو وہاں جا کے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو ہمیں ان کے درس میں سب سے پہلے نظر آتا ہے کہ انسانیت سکھائی انہوں نے، انسانوں سے اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا سکھایا. اب انسان آج کے دور میں 1400 سال پہلے کے تمام یہ معجزات، یہ محرکات جو تھے، جو اللہ نے قرآن کی ایک شکل میں ہمارے لیے رمضان المبارک میں ہمیں یہ تحفہ دیا اور ہماری زندگی کا ضابطہ اخلاق ہمیں دیا رہنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اور اپنے نبی کی سیرت کو سمجھے جب تو آپ کو نظر آتا ہے کہ صرف یہ انسانیت اور آپس میں لوگوں کو جوڑنے کا، پیار محبت بانٹنے کا اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا ہمارا مذہب ہے. رحمت للعالمین. بالکل بالکل، بے شک. تو ہم نے بھی سوچا کہ یار اب کوئی زندگی میں 48 سال ہو گئے، اللہ نے سب چیزوں سے نواز دی ہے، تو آگے اللہ کو جا کے منہ دکھانا ہے تو کوئی بہتر کام کر لے. تو جب وہ بہتر کام کرنے کے ایگزیکٹلی کہ اللہ کو جا کے جواب تو دینا پڑے گا. بولے گا حقوق العباد جو ہے وہ بتا بھائی، حقوق اللہ تو میں دیکھ لوں گا، حقوق العباد تو بتا کیا کر کے آیا. تو پھر ہم کچھ دوست بیٹھے آپس میں اس طرح مشورہ کیا تو انہوں نے کہا یار ہم لوگوں کے لیے کچھ بہتر کرتے ہیں. عام انسان کی آج کی زندگی کے بیسک مسائل ہی یہی ہیں، آپ کے اور میرے گھر کے مسائل بھی یہی ہیں جی. بچہ بیمار ہو گیا، والد صاحب بیمار ہو گئے، بیگم بیمار ہو گئی، دھکے کہاں ہیں، اسپتال ہے، فیسلٹیز ہیں نہیں ہے. یہ شہری علاقوں کا حال ہے. تو ہم نے پھر سوچا یار کہ کیوں نہ پھر ہم سب مل جائیں، سارے دوست ملیں اور مل کے کراچی کا ایک پرچم بلند کرتے ہیں. اور کراچی کیونکہ الحمدللہ کراچی تمام دنیا میں اس کی پہچان جو ہے نا وہ چیریٹیبل آرگنائزیشنز، وہ اللہ کی راہ میں عطیہ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی مدد کرنا، امداد کرنا، کراچی کا کوئی جوڑ نہیں ہے اس میں. پھر ہم نے کہا چلو سارے دوست ملتے ہیں، تو پھر ہم نے آل کراچی ریزیڈنس کمیٹی کی بنیاد رکھی. تو ہمارے اغراض و مقاصد اس وقت یہ ہیں کہ ہم صحت، تعلیم اور کھیلوں کے لیے کھیل کے میدان آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بچوں، نوجوانوں کو جو گلی کوچے میں کھیلتے ہیں، جو ٹیلنٹ ہیں، ان کو کچھ کوشش کرتے ہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کی کہ ان کو ایسا موقع دیں جہاں وہ اپنی صلاحیتوں کا شو کیس کر سکیں، بھرپور مظاہرہ کر سکیں. ایک سوال میرے ذہن میں آیا، اس کا میں نے پچھلے پروگرام میں اتفاقاً ذکر ہو گیا تھا.
ایسا نہیں ہوا شہر کراچی کا جی اتنا بڑا ظلم نہیں ہو گیا کراچی کے ساتھ کہ ان کے کھیلوں کے میدان جو ہے وہ پلازے بن گئے, کہیں کچھ اور انداز میں اس کو استعمال کر لیا گیا, کہیں کسی میدان کو جو ہے وہ کچرے کا ڈھیر بنا دیا گیا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت. آج کراچی کی جتنی پاپولیشن ہے 3 کروڑ کے, اگر ہم بات کرتے ہیں, کہنے کو تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, اگر اتنا بھی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل کھیلوں کے حوالے سے, اگر میں کھیلوں سے بات کروں, میں ضرور کروں گا کہ آپ کے دیگر شعبہ جات میں کیا کھیل کے وسائل بھی ہم پورے کر سکیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ بیسیکلی کرنے کی انٹینشن ہونی چاہیے الطاف صاحب. آپ کی کرنے کی انٹینشن ہو تو کراچی میں ابھی اس وقت بھی اتنے ابینڈنٹ پارکس ہیں, اتنے ابینڈنٹ کھیلوں کے میدان ہیں جن کو صرف آپ کی تھوڑی سی تنظیم اور رائش کرنی ہے, اپنے بچوں کے لیے اس کی صفائی کروانی ہے اور وہ پلیبل پوزیشن میں واپس آتا ہے. ابھی ہمارے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں کراچی کے مرتضیٰ وہاب صاحب, وہ اس وقت کافی اگریسولی پارکس کی ڈیولپمنٹ پہ پارکس کو کھول رہے ہیں. مطلب جو بھی ان کے محدود وسائل ہیں, ابھی جو 30 سال آپ نے میں نے کراچی دیکھا ہے نا, اس کی ریپیئر ورک اتنی جلدی ممکن نہیں ہے, لیکن چلے کہیں ابتدا ہے. بگاڑ اتنا ہو گیا ہے کہ اس کو صحیح وقت لگے گا, لیکن ابتدا ہے. ابھی بچوں کے لیے کھیلنے کے موقع ہیں, بچے کھیل رہے ہیں, پارکس ایک ایک کر کے آباد کر رہے ہیں. کراچی کا انفراسٹرکچر جب ڈیولپ ہوگا نا, تو اس میں سب سے بڑی جو بنیادی سہولت ہے نا, وہ آپ کو اور میرے بچوں کو پارکس دینے پڑیں گے. یہ موبائل میں رہ کے نا, جو دماغ سے بھی چلے گئے, وہ نظروں سے بھی چلے گئے, بڑی محدود سوچ ہو گئی ہے. جب تک ہم نے بچپن میں پارک میں کھیلے, کودے ہیں, دوڑے ہیں, تو اللہ کا شکر ہے جسمانی ایکٹیویٹی بھی رہی ہے, صحت مند معاشرے کی پہچان ہوتے ہیں آپ کے پارک سے بات رہے ہیں. تو سو ہم کھیلوں کے میدان میں کوشش کریں کہ جی یہ پارک سے بات کریں. تعلیم کے میدان میں اللہ نے کراچی کو ایسے سے نام دیے مخیر. میں آپ کے پروگرام میں بالکل نام دینا چاہوں گا, ہمارے مولانا بشیر احمد فاروقی صاحب ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم اسکول آباد کر لو, میری جہاں مدد کی ضرورت پڑے آپ مجھے بتاؤ. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم سرکار اور این جی اوز کے بیچ میں ایک برج بن جائے. ایگزیکٹلی ہم کہتے ہیں کہ یار آپ کے پاس ڈونرز ہیں, آپ کے پاس پرانی ابینڈنڈ بلڈنگز ہیں. سرکاری اسکول کی آپ اراضی دیکھیے کتنے بڑے وہ ایکڑوں پہ اسکول ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, اور اتنے بڑے بڑے میدان ہیں, کشادہ کلاس رومز ہیں. ان کو صحیح کرنے کا ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں. تو مولانا بشیر فاروقی صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ پھر یہاں پہ جمپ ان کرتے ہیں, ان اسکولس کو آباد کرتے ہیں, ان کو دیگر آج کل کے جدید تقاضوں کے مطابق ان کو دوبارہ پریپیئر کرتے ہیں اور سرکار کے ساتھ مل کے اس کو چلاتے ہیں. تو چلیں فیس, اب وہ اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن آپ کا چلا گیا بی کراؤنس برابر, فیس آپ کی سرکاری اسکول کی ہے. تو چلیں یار دیر از سم تھنگ وچ از اپریشیٹیبل. اللہ کا شکر ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف. کوئی شک و شبے کی بات نہیں. اچھا دوسرا آپ نے جو کھیلوں کی بات کی, یہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہو جاتی ہے ہماری صحت کے ساتھ. جو آپ کا تیسرا شعبہ جس پہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ جب آپ کھلے میدانوں میں, جیسے کہ آپ نے ذکر بھی کیا, اور یہ المیہ بھی ہے ناظرین ہمارا, کہ ہم نے بچوں کو چھوٹی چھوٹی عمر میں ہی وہ گیجٹس ان کے ہاتھوں میں دے دیے جس کی وجہ سے وہ مقید ہو کے رہ گئے ان 4 دیواریوں کے اندر. ایک زمانہ تھا آپ اور ہم جو ہے وہ کھلے میدانوں میں چھوڑ دیے جاتے تھے. یوں سمجھیے کہ شاید دھوپ میں کالک تو ہو جاتی تھی کہ دھوپ میں کھیلو گے تو کالے ہو جاؤ گے, لیکن شاید ہم نے اس دور میں جو سیکھا, ٹیم بلڈنگ, اپنے آپ کو ہار اور جیت کو برداشت کرنے کا مادہ, اس کو سیلیبریٹ کرنے کا انداز, اور ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کا جذبہ, شاید یہی چیزیں بڑی کاؤنٹ ہوتی ہیں کہ آپ کی صحت بھی بہتر رہتی ہے اگر آپ کھیلوں کی طرف رہیں گے. تو آپ ان دونوں کا لنک, یہ اس برج کو بھی یقینی طور پہ آپ لوگ ایک ساتھ ہی پار کرنے کی کوشش کریں گے. بالکل, ہم یہ آپ نے بالکل الطاف صاحب کی بات صحیح کہی ہے. یہ جب آپ کھیل کے میدان میں اترتے ہیں نا, تو آپ کے اندر جیتنے کو سیلیبریٹ کرنے کا اور ہار کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے. آج ہمارے جب پارکس آباد نہیں ہے نا, تو شاید ہمارے بچوں کے اندر وہ ہار جیت کا جذبہ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے. وہ ہر چیز کو بس وہ گیم کی طرح نہ جیتنا چاہتے ہیں, اس کا کوئی شارٹ کی نکال لیں, کوئی ایسا طریقہ نکال لیں کہ بس ہم جیت جائیں, مار نہیں سکتے. تو کھیل کے میدان جب آباد ہوتے ہیں نا, تو یہاں سے آپ کا جو مینٹل لیول ہے نا, آئی کیو, وہ بڑا امپروو کرتا ہے. آپ کا جو ایک بچہ اسپورٹس مین ہے, آپ اس سے کبھی بات کر لیں, اور ایک جو گیجٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, جو اسپورٹس مین آن گراؤنڈ آن فیلڈ ہے نا, اس کا آئی کیو بہت امپروو ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک صحت مند دماغ, ایک نشو و نما اس کی بالکل الگ ہوتی ہے. ہم اس کو بالکل ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دوسری بات آپ کی کہ یہ لنک اپ ہوتا ہے کھیل کا میدان جو ہے وہ صحت کے ساتھ. تو صحت کے مسائل, آپ کراچی کی آبادی سے ابھی آپ نے کہا کہ 3 کروڑ کی ہے, آپ ہر مہینے کا 10% لوگ لے لیں جو بیمار ہوتے ہیں, تو 30 لاکھ بندہ کراچی میں بیمار ہوتا ہے.
اس 30 لاکھ بندے کے لیے میڈیکل فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہے. سرکاری اسپتال ہمارے بہت محدود وہ تعداد میں ہیں اور وہاں وسائل کے اپنے مسائل ہیں. پھر دوبارہ کراچی کے مخیر حضرات وہ دوبارہ واپس آتے ہیں, وہ بیچارے وہی کرتے ہیں. کئی لوگ سامنے آ کے کرتے ہیں, کئی لوگ خاموشی سے کرتے ہیں. ایگزیکٹلی بہائنڈ دا سین بہت سارے لوگ ایسے ہیں کراچی کے, آپ یقین کریں کہ جو اس میں بڑا ایگریسولی کام کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے کچھ ادارے ہیں جو سرکاری ڈسپینسریز جو ہیں, ہر یونین کاؤنسل کے اندر ایک سرکاری ڈسپینسری ہوتی ہے جو ابھی بالکل بند اور کھنڈر حال بن جاتی ہے. وہ بیچارے ایک ڈسپینسری لیتے ہیں, اس کو دوبارہ بناتے ہیں, بنا کر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے مطابق چلاتے ہیں. بہت اسکریچ ہے, بہت انیشل لیول ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ایک امید ہے کہ آج ہم اگر ایک پہ کھڑے ہیں تو ہو سکتا ہے 2 سال بعد ہم 3 پہ کھڑے ہوں. بٹ اپنے اندر ہی تسلی ضرور ہے کہ اللہ تیرے لیے نکلے, تو آسانیاں پیدا کر, تو ہی آسانیاں فرما, اور اللہ لے کے چل رہے ہیں. یقین مانے میں آج اس اسٹوڈیو میں بھی بیٹھا ہوں نا تو وہ شاید اسی کام کی برکت ہے کہ اللہ نے آج مجھے یہاں بھی پہنچا دیا, آپ سے ملوا دیا. یہی چیز ہماری پہچان بن رہی ہے. اللہ راضی ہو جائے ہم سے بس. جی نہیں, یہی کوشش بھی ہماری بھی ہر وقت یہی کوشش رہتی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ دیے سے دیا جلتا ہے, ٹھیک ہے نا, ہمیں اپنے حصے کا دیا جلانا ہے. اور روشنی, مولانا رومی سے کہا کہ تو اپنے اندر روشنی تلاش کر لے, دنیا کے اندھیروں کو نہ دیکھ. تو جب ہم روشن نظر آئیں گے تو آپ ہی کو دیکھ کے اور لوگ بھی اسی طریقے سے روشن در روشن ہوتے چلے جائیں گے. ایک سوال درمیان میں میرے ذہن میں آیا تو شاید بات وہ تھوڑی سی آگے نکل گئی. عدم برداشت, میرے خیال سے آپ بہتر انداز میں اس پر روشنی ڈال سکیں گے. کیا جس اسپورٹس کی میں اور آپ بات کر رہے ہیں, عدم برداشت جسے ہم کہتے ہیں صبر, معاشرے میں ہمارے یہاں عدم برداشت شاید اسی لیے کہ ہمارے اندر سے اسپورٹس میں اسپرٹ ختم ہو گئی ہے. ہم اپنے اپارٹمنٹ میں دیکھ لیں, اگر ہم مذہبی طور پہ دیکھ لیں, ہم اگر قانونی طور پہ دیکھ لیں, راستوں پہ دیکھیں, سڑکوں میں, بازاروں میں, گلیوں میں, عدم برداشت کا جو عنصر ہے وہ اسی لیے ہی کم ہوتا گیا کہ ہم شاید اپنے اندر سے وہ اسپورٹس میں اسپرٹ کو کھو چکے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو واپس لانے میں بھی ہم ایک معاشرے کا بہترین فرد بنانے کے لیے ہمیں اسپورٹس کی طرف یا اس جیسے دیگر شعبوں کی طرف جانا ہوگا؟ عدم برداشت اور عدم برداشت ہونا, یقین کریں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان مطلب آپ کو برداشت کرنا نا, آپ کو اتنا مضبوط اور آپ کی شخصیت کو اتنا نکھار دیتا ہے کہ آپ زندگی میں جب ایک بڑا مقصد لے کے چلتے ہیں نا تو آپ کے اندر برداشت کا مادہ بھی نا اللہ خود ہی ڈال دیتا ہے. اللہ آپ کو خود ہی وہ حوصلہ دیتے ہیں کہ بس پھر کوئی تیر بھی چل رہے نا تو آپ سینہ آگے کر دیں, آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. عدم برداشت آپ کے اور میرے معاشرے کی آج سب سے بڑی برائی کی جڑ ہے. آپ اپارٹمنٹ بلڈنگ میں اگر رہتے ہیں نا تو کسی نے تھوڑی چوں کر دی, آپ نے پلٹ کے جواب دیا اور وہاں جھگڑا ہے. اور اگر آپ نے ایک وقت میں اس کو اگنور کیا اور آپ نے کہا اللہ تیری رضا کے لیے میں نے اگنور کیا اور آپ آگے چل پڑے نا, تو اللہ زندگی میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں. یہ جو عدم برداشت ہے نا, یہ ہماری نوجوان نسل کے اندر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم دین سے دور ہیں. دنیا کی تعلیم ہمیں وہ دکھائی گئی جو شاید ہمارا مذہب ہمیں وہ دنیا کی تعلیم نہیں دینا چاہتا تھا. بھائی چین تک تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہا گیا تو وہ چین کی آئیڈیالوجی یا ان کے کلچر کو اڈاپٹ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا. آج اب آپ کے اور میرے گھر کے 100% مسئلے بھی صرف عدم برداشت پہ ہیں. آج بھائی کو برداشت نہیں کرتا کیونکہ برداشت نہیں ہے. باپ سے ناراض ہوتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ باپ برداشت نہیں کر پاتے. اپنے والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں صرف اس لیے کیونکہ برداشت نہیں کر پاتے, کیونکہ اپنے دین سے بھی دور ہیں. اور میرے نبی نے جو اپنی سیرت سے ہمیں چیزیں سکھائی تھی, ہم اس سے بھی بہت دور نکل گئے. ہم اپنے بچوں کو انگریزی زبان سکھاتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو خوش ہو کے انگریزی اسکولوں میں ایڈمیشن دلاتے ہیں, لیکن کیا ہم نے اپنے بچوں کو صبح 5 بجے اٹھ کے بولا بیٹا نماز پڑھ لے؟ کیا ہم نے ان کو بولا کہ بیٹا تو دیکھ اپنے نبی کی سیرت کو تو پڑھ لے؟ ہم نہیں کر پائے ہیں. یہ آج آپ کے چینل کی توسط سے میں تو کم از کم اس چیز کو ایڈمٹ کرنے کو تیار ہوں کہ شاید میں جو باتیں کر رہا ہوں میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی نہیں سکھا سکا, لیکن آج مجھے اس چیز کا افسوس ہے کہ میں اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ دلا کے اپنی ثقافت, اپنے مذہب, اپنے نبی کی سیرت سے دور کر بیٹھا. یہ ہر گھر کا حصہ ہے. ناظرین کرام, جس بات کو محترم فرحان صاحب نے آج ایڈمٹ کیا ہے اپنے الفاظ کے ساتھ, کیونکہ سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا. جس بات کی تلقین میں اور آپ دنیا سے کرتے پھرے, اگر ہم نے اس کا آغاز اپنی زندگی سے نہیں کیا ہے تو شاید آپ کے الفاظ میں بھی وہ دم نہیں رہے گا. تو سب سے بہتر ہے کہ اپنا محاسبہ ہمیں سب سے پہلے کرنا ہوگا. کیا خوبصورت بات کی آج انہوں نے کہ اگر شروع کرنا ہے تو اپنے آپ سے کریں. اور یقینی طور پر
اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اور خاص طور پہ جس عدم برداشت کی بات کریں، یہ معاشرے میں ہر جگہ پھیلی ہے، ہر گلی محلے کا، اور نہ صرف گلی محلے کا بلکہ ہر درسگاہ میں اب جو ہے نا یہ چیزیں نظر آنا شروع ہوئی ہیں. تو اس پر مزید بات بھی کریں گے، علامہ صاحب سے بھی اس پہ اپنا ان کا نقطۂ نظر لیں گے. رونق افطار میں مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. میرا رمضان کریم کا یہ سلسلہ جاری ہے. ملتے ہیں وقفے کے بعد. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. ویلکم بیک، اور ایک بار پھر خوش آمدید وقفے کے بعد کی ٹرانسمیشن میں اور پروگرام کے اس حصے میں. یقینی طور پر پہلے حصے میں بہت ہی دلچسپ گفتگو رہی محترم فرحان عباس صاحب کے ساتھ، اور کئی عقدے. بات تو ہم نے آغاز کی تھی آل کراچی ریزیڈنٹس کمیٹی سے، لیکن یہ بات کس طرف نکل گئی اور کیا خوبصورت پیرائے میں محترم فرحان صاحب نے بہت ساری باتوں کو ڈسکرائب کیا ہے کہ ہم نے اپنی آپ کی تطہیر کس طرح سے کرنی ہے، اور صبر پہ بات کا اختتام ہوا تھا. لیکن یہاں میں اب علامہ صاحب کی طرف لے کے آؤں گا. شکر اور ناشکری بھی یقینی طور پہ جب صبر نہیں ہوتا تو ہم شکر نہیں کرتے. اسی قسم کی کچھ کمبینیشن ہے اس کا. علامہ صاحب، شکر اور ناشکری، دین ہمیں کس قسم کی ناشکری سے بچانے کے لیے کہتا ہے اور کس قسم کے شکر ادا کرنے کے لیے تلقین کرتا ہے؟ ذرا پلیز اپنے الفاظ میں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے لا ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید. قرآن مجید فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے رب کا شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں کا اضافہ فرما دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب شدید ہے. اب قرآن مجید فرقان حمید کی یہ فرمان کے بعد آقا علیہ السلام کا مبارک فرمان سنتے ہیں کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے بندوں کی ناشکری کرتا ہے وہ دراصل اللہ کا ناشکرا ہوتا ہے. یہاں سے بے صبری اور یوں سمجھ لیجئے کہ ناشکری کا بالکل کٹ ہو جاتی ہے جب بندہ اپنے بڑوں کا شکر گزار ہوتا ہے. کیونکہ والدین کی کسی بات پر بے صبری کا مظاہرہ، ناشکری کا مظاہرہ، تو یہ بیسکلی اپنے والدین کی تو ناشکری کر ہی رہا ہے، لیکن اصلاً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کر رہا ہے. اسی طرح کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں یا کسی بھی جگہ پر وہ اپنے بڑے کی ریسپیکٹ نہیں کر رہا، یا ان کے بڑے ہونے کا احساس اس کے دل میں پیدا نہیں ہو رہا کہ یار یہ میرا بڑا ہے تو کیا ہوا، اور وہ بے صبری کے ساتھ ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے، اور ناشکری کے ساتھ یعنی وہ اگر ان کے محسن بھی ہے تو ان کے ساتھ ناشکری والا رویہ رکھ رہا ہے، تو پھر اس میں وہ ڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرہ بن رہا ہے. اس پر ناشکری کے موضوع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بڑا طویل اور بڑا اصلاح آموز واقعہ پیش فرمایا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا بلعام بن باورہ. یعنی اس کی سٹوری یہ ہے کہ وہ وقت کا عالم اور اس کے بے شمار شاگرد جو اس سے درس علم سیکھتے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کوالٹی عطا فرمائی تھی کہ جب جو بھی مانگے گا، یعنی مستجاب الدعوات، جب جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا. اتنا اعلیٰ مقام، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 100% سے 0% وہ کیسے ہوا، یعنی اپنے بڑوں کی ناشکری کرتے وہ کیسے بلندی سے پستی کی جانب کیسے گامزن ہوا. قرآن فرماتا ہے کہ اس شخص کا نام تھا بلعام بن باورہ، جس کی یہ صلاحیتیں اور یہ اعزازات تھے جو اللہ نے اسے عطا فرمائے تھے. پھر ہوا یہ کہ قوم جبارین جب ان کو دین کی دعوت پیش کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے،
اور انہوں نے انکار کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر ان سے اعلان جنگ فرمایا یعنی جنگ کا اعلان فرما دیا. اور پھر قوم جبارین بلعام بن باورہ کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی کہ تم دعائے ضرر کرو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو. تو اس نے فوراً اس بات کو سنتے ہی اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے لیے بد دعا کروں. تو اس نے فوری طور پر روانہ کر دیا. اب قوم جبارین کے درمیان پلاننگ ہوئی کہ اب ہم بلعام بن باورہ کو اس بات پر کیسے راضی کریں کہ وہ بد دعا کر لے. اب انہوں نے سوچا کہ پلان ہو رہا ہے, کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم کچھ تحفے تحائف انعام و اکرام پیش کریں تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری اس بات کو مان جائے. اب جب یہ پیشکش کی گئی بلعام بن باورہ کے پاس جایا گیا, یہ پیشکش کی گئی تو بلعام بن باورہ پر جو ہے بھوت سوار ہوا. کس چیز کا؟ لالچ کا بھوت سوار ہوا. اور اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن میں استخارہ کروں گا. اور استخارہ میں ڈیفینیٹلی یہی جواب آنا تھا کہ اللہ کے نبی, چونکہ اللہ کا نبی اللہ کا بہت زیادہ مقرب ہوتا ہے, قریب ہوتا ہے, اللہ کے مقرب بندوں میں سے ایک بندہ ہوتا ہے, نبی کا بہت اعلیٰ درجہ ہے. استخارے میں منایا. اب اس نے کہا بلعام بن باورہ کی قوم جو قوم جبارین تھی اس نے کہا کہ ہم آپ کو اور بھی انعام و اکرام دیں گے, آپ اس بات پر راضی ہو جائیں. اب وہ چونکہ لالچ بری بلا ہے تو وہ اس لالچ میں آ گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ جس گدھی پر سوار ہوا, قرآن فرماتا ہے کہ مفسرین نے لکھا کہ اس گدھی کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویا عطا فرمائی. اس نے کہا بلعام بن باورہ سے کہ اے نادان, اے بے بدبخت, اے بے ادب شخص, نہ کر ایسا کہ یقینی طور پر دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی. اس نے روکا لیکن اس نے ظلمن اس پر جو ہے نا ظلم کیا اور اسے کہا کہ مجھے اس پہاڑی پر لے جا. اب وہ پہاڑی پر پہنچ گیا اور پہاڑی پر بھوت سوار ہو گیا تھا اس لالچ کا, یعنی اس نے ماننا ہی نہیں تھا. یعنی سمجھ لیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر جس بندے کے لیے, مثال کے طور پر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے بندے کے لیے, بندہ اس پر غور کر لینا تو نہ بے صبری پیدا ہو نہ ناشکری پیدا ہو. اب یہ دیکھیے گا کہ اس واقعے میں 100% سے وہ بندہ 0% پہ کیسے آیا. سب کچھ چھن گیا, عزت بھی چھن گئی, سب کچھ چھن گیا, یہاں تک کہ ایمان بھی چھن گیا. کیا ہوا جب اس نے وہ بددعا کے لیے کھڑا ہوا تو ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم تشریف لا رہی تھی تو اس نے دعائے ضرر نکالنا شروع کی. ہوا یہ کہ اللہ کی قدرت کہ اس کی زبان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے نکلتا تو وہ اللہ کے حکم سے اس کے لیے اور اس کی قوم کے لیے نکلنا شروع ہو گیا. یعنی وہ کہتا کچھ اور منہ سے نکلتا کچھ, کہنا کچھ چاہتا اور منہ سے نکلتا کچھ. اللہ اکبر. قوم جبارین, اس کی قوم نے کہا یہ کیا, ہم نے آپ کو انعام و اکرام اس لیے تو نہیں دیے تھے کہ آپ ہمارے لیے بد دعا کریں. تو کہا ہائے افسوس, اللہ کا عذاب آ گیا. اور پھر مفسرین نے لکھا کہ اس کی زبان اس کے سینے پر لٹک آئی, مرتے دم تک ایسے ہی رہا. میں واقعے کو شارٹ کرتے ہوئے آخری کی طرف لا رہا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ مفسرین کے درمیان آپس میں ڈیبیٹ ہوئی کہ اتنا اعلیٰ منصب, اتنا اعلیٰ مرتبہ, اور یہاں یہ کیا معاملہ ہوا کہ ایمان بھی چلا گیا اور اس طرح ذلت اور رسوائی کے ساتھ بندہ جو ہے نا ایمان کے بغیر دنیا سے چلا گیا. تو کیا وجہ ہوئی؟ تو فرمایا گیا کہ بلعام بن باورہ نعمتوں کے ملنے پر ناشکری کیا کرتا تھا. ناشکری کس انداز سے کیا کرتا تھا کہ وہ شکر ادا نہیں کرتا تھا. شکر ادا نہ کرنا نعمتوں کو زائل کر دیتا ہے. اب بندہ اس پر غور کرتا چلا جائے کہ کہاں اس نے ناشکری کی. اور شکر گزاری کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ, بلکہ لوگوں کے ساتھ, اپنے محسنوں کے ساتھ, اپنے بڑوں کے ساتھ خوبصورت اور پازیٹیو رویہ بھی شکر گزاری کی ایک کڑی ہے. کیا بات. اور ناشکری یہ ہے کہ بندہ اپنے محسنوں کی قدر نہ کرے, اپنا رویہ بہتر نہ رکھے, تو یہ بھی ناشکری میں ہی کاؤنٹ کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزاری کی نعمت عطا فرمائے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرما دیا, یہ سمجھ لیجئے کہ ٹینشن فری حدیث ہے. انہوں نے فرمایا کہ جو اللہ کے تھوڑے دیے پہ راضی ہو جائے گا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھروسے قیامت اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا. عمل بھی
جو ہے نا اس پہ بھی قناعت کر لیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تو میرے دیے ہوئے پر راضی ہے, میرا شکر ادا کرے گا تو بس میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا. پھر میں یہ نہیں دیکھوں گا تو نے کیا 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 نہ کیا, تو مجھ سے راضی ہو گیا بس پھر میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا. کیونکہ یہ میری شان کریمی کو روا نہیں ہے کہ بندہ ہو کر تو مجھ سے راضی ہو جائے اور میں تجھ سے راضی نہ ہوں. یہ اس کی شان کریمی. کیا بات. ناشکری کئی ٹاپک پہ اگر میں جب بھی قانونی ماہرین سے بات کرتا ہوں, جب بھی صبر اور شکر کی بات آتی ہے تو میرے ذہن میں کئی سوالات ابھرتے ہیں معاشرتی حوالے سے, اور یقینی طور پہ ہم سے زیادہ شاید آپ وکلاء حضرات اس سے بہتر نہیں سمجھتے کہ جس انداز کی ناشکری, ذکر تو بہت ساری چیزوں کا ہوا یہاں پہ, لیکن یہاں میں ان قوانین کا جہاں ہم نے اقدار, ہماری فیملی ویلیوز کو, ہمارے خاندانی سسٹمز کو بھی بریچ کرنا شروع کیا ہے اسی ناشکری کی بنا پر. مثال دیتا ہوں میں آپ کو چھوٹی سی, کہ کئی ایسے کیسز آپ روزانہ کی بنیاد پر میں اور آپ دیکھتے ہیں, ہمارے آس پاس پھیلے ہوئے کیسز ہوتے ہیں کہ ابا جان وفات سے پہلے یا اپنی زندگی میں کچھ ایسا چھوڑ کے گئے ہیں جس میں میرے آپ نے کوئی محنت بھی نہیں کی, بھائی بہنوں نے کوئی محنت نہیں کی, انہی کا کمایا ہوا سب کچھ تھا, انہوں نے اپنے دن رات ایک کیے, اور آج اس ملے ہوئے مال کو جس انداز سے سمیٹنے کی یا جس انداز سے اپنے قبضہ قدرت میں لینے کی اور یا کسی کو اس سے دور رکھنے کی کوششیں ہمارے ہاں روزانہ کے ماحول میں نظر آتی ہیں خاندانی طور پہ. سر کیسے دے, کیا یہ بھی ناشکری کی ایک مثال ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے کیسز روزانہ کی بنیاد پر دن بہ دن مال کی محبت میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کو موقع دینے کا. بالکل اس طرح کے کیسز بہت سارے آتے ہیں جس میں ناشکری کا عنصر ہوتا ہے, اور جو ہے بہن بھائی آپس میں جو انہیریٹنس کے جو معاملات ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا حصہ جو ہے دبانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو میرا باپ میرے نام پہ کر کے گیا تھا. بہت سارے ایسے مسائل آتے ہیں جو ہم روزمرہ کیسز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ناشکری کا معاملے میں جو ہے اس میں فیملی کیسز بھی بہت سارے آج کل جو آ رہے ہوتے ہیں, ڈائیورس کے جو معاملات ہوتے ہیں کہ جیسے اب اگر جب تک ہم شکر ادا نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اب تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا. لیکن یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر کیسز یہ آتے ہیں کہ جو ہے وہ شوہر کی تنخواہ بڑی کم ہوتی ہے, لیکن جو اس کی جو لڑکی ہوتی ہے اس کی جو کسی دوست جو ہے وہ زیادہ خواہشات کی اس میں آ کے جو ہے وہ لڑائی جھگڑے شروع ہو رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو فلاں نے میری دوست کے شوہر نے تو یہ 50,000 کا موبائل لے کے دیا ہے, یہ گاڑی بھی ہے, یہ اس طرح کی لائف ہے, اس طرح کی لائف ہے, لگژری لائف گزار رہی ہے اور میں ایسی لائف گزار رہی ہوں. تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے, ہمارے دین نے تو ہمیں سمجھایا ہوا ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. تو نیچے والوں کو دیکھو گے تو شکر ادا کرو گے, اور ناشکری کرو گے تو جو یہ جڑ بنتی ہے لڑائی جھگڑے کی اور فیملی ڈسپیوٹ ہوتے ہیں, آغاز ہوتا ہے. بالکل. تو یہ جو ہے اور نمود و نمائش اور دیکھا دیکھی, چونکہ ہمارے معاشرے میں دین سے دوری اتنی ہو گئی ہے کہ چیزیں تو سمجھائی جاتی ہے لیکن ٹالرنس, جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ برداشت بھی نہیں ہے, شکر بھی نہیں ہے, اور اس وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں اور پھر گھر ٹوٹ جاتے ہیں, اچھی خاصی فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور اچھی خاصی فیملی ٹوٹ جاتی ہے. اور اس کے بعد جب, اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ لڑائی جھگڑے کی طرف جاتے ہیں تو جو بچے ہوتے ہیں, چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کو تو ماں اور باپ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ فیملی کا جو بگاڑ ہوتا ہے وہ اس حد تک جا کے ڈیمیج ہوتا ہے کہ پھر جا کے کورٹ کچہری, ڈائیورس یا خلا, اور پھر بچے جو ہے وہ کورٹ میں ملاقات کے لیے رول رہے ہوتے ہیں. پھر جب جھگڑے ہو جاتے ہیں تو پھر سب کو ملاقات بھی کرنی ہوتی ہے بچے کو, اور بچے کو تو ماں بھی چاہیے باپ بھی چاہیے. اب وہ جو کورٹ کا ماحول دیکھتا ہے جا کے کہ ایک گھنٹے کی ملاقات جب ملتی ہے اور جب بچے پہ جو اثر پڑتا ہے, 1 گھنٹے میں ماں کی فیملی جو ہے وہ ڈھونڈ رہی ہو, بچے کو لپک رہی ہوتی ہے, اور باپ کی فیملی پھپھی وغیرہ دادی وہ لپک رہے ہوتے ہیں. تو بچے کا جو آپ دیکھیں کہ اس وقت جو کرائم ریشو, جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں معاشرے میں, آپ دیکھیں انالیسس کہ وہ زیادہ تر کرمنل ہی بنتے ہیں کیونکہ ان کا ایک مینٹل ڈس آرڈر رہ جاتا ہے بچپن سے. تو یہ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ناشکری سے شروع ہوتی ہیں, اور پھر بعد میں لوگوں کو خیال آتا ہے کہ شاید ہم اس وقت جو ہے اکتفا کر لیتے, شکر ادا کر لیتے. بہت سے لوگوں کو پچھتاوا ہوتا ہے لیکن بہت ساری چیزیں آگے نکل چکی ہوتی ہیں, اس وقت گزر چکا ہوتا ہے. قناعت, جس سے اس کا ذکر یہ ہے کہ ہم نے قناعت نہیں کی اور ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا کہ جو ہمارے پاس ہے. جس طرح ایک گھریلو مسائل کے حوالے سے بات ہوئی تو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ہم یہ کہیں کہ یہ اب ہمارے گھروں کے اندر شامل ہو گیا, کہ یعنی کہ اگر ہم نے اس ناشکری کا کسی بھی انداز میں اظہار کیا تو شاید آپ کا ایک فیملی لائف بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے. جی ہاں,
دیکھیں لگژری لائف, خوبصورت لائف گزارنے کا شریعت منع نہیں کرتی, یہ بات یاد رکھیے گا, لیکن حدود شرع, شریعت کی حدود میں ہو. پھر ساتھ ہی آپ کا شوہر یا آپ کے گھر میں سے جو کے بڑے ہیں یعنی والد صاحب ہیں, تو جو کمانے والے ہیں ان کی جو انکم ہے اس مطابق بندہ رہنے کی کوشش کرے. اور پھر واقعی جو ہمارے فرید بھائی نے کہا یہ بات بالکل درست ہے کہ دین نے ہمیں کہا کہ تم اپنے سے اوپر والے اعتبار کو جب دیکھنا ہو تو دین کے اعتبار سے دیکھو, دنیا بھی اعتبار سے دیکھنا ہو تو نیچے والے کی طرف دیکھو. کیا خوبصورت. لیکن ہمارے یہاں تھوڑا سا الٹا ہو گیا نا, وہ یہ کہ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھا اور دینی اعتبار سے تو شاید میرے خیال سے تو اب دینی اعتبار سے تو نیچے کی طرف بھی نہیں دیکھا جائے, آپ کو بھی نہیں دیکھتے. تو یہ تھوڑا سا اس چیز کو بھی بیلنس کرنے کی اشد ضرورت ہے. اس سے یہ ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب بندہ اپنے رب کی رضا اور اس کی دیوی رزق پہ دیے ہوئے رزق پہ راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا. پھر جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا, یہ قرآنی قانون کو اس فارمولے کا اگر ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں نا, یقین جانے رب آج بھی عطا فرماتا ہے اور رب عطا فرماتا رہے گا. اس بات کو اپنے ذہن میں داخل کر لیجئے. یہ نہیں کہ اللہ کی قدرت کے جو حسین یوں سمجھ لیجئے کہ معجزہ, یعنی اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں وہ پہلے کے دور تک محدود نہیں ہے کہ پہلے کرم ہوتا تھا, لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے تھے, اب نہیں ہوتے. نہیں, اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل قیامت تک کے لیے اپنے بندوں کے لیے عام ہے. جب بندہ حسن نیت کے ساتھ رب کو پکارے گا اور رب سے مدد طلب کرے گا اور اپنے رب سے حسن نیت کے ساتھ اس سے آرزو کرے گا, تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی امید کو ٹھکرائے گا نہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑا سیٹ ہے, آپ اس کے دروازے پہ چلے جائیں, ایک بار جائیں گے, اگر بہت سخی ہے, بہت اعلیٰ اخلاق والا ہے تو ایک بار, دو بار, تین بار, ہو سکتا ہے کہ چلیں 5 بار, چھٹی بار وہ کہے گا اپنے جو اس کے امپلائی ہیں اسے کہے گا کہ اس کو تھوڑا سا ٹال مٹول کرنا. لیکن اللہ رب العزت وہ اپنے یعنی بندہ اس سے رجوع نہیں کرتا نا, تو وہ اس بات پر ناراض ہوتا ہے, مجھ سے کیوں نہیں مانگا. وہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. یعنی دنیاوی سیٹ بولتا ہے کہ کسی طرح جان چھوڑیا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا رب وہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. تو آج بھی کرم ہوتا ہے, مانگے تو صحیح. فرض نمازوں کی ادائیگی کے بعد تہجد میں آپ جھک کر دیکھیں تو صحیح بزرگ فرماتے ہیں کہ تہجد میں اللہ سے مانگنے والا اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جیسے ہی وہ اس تہجد کے بعد والی صبح کرے اس کا مسئلہ حل نہ ہو. یا تو اس نے صحیح مانگا نہیں ہے یا تو اس کے مانگنے میں کمی ہے, ورنہ مسئلہ حل ہونا تھا اور ہوتا ہے. یہ صالحین کا تجربہ رہا ہے. تو ہم تھوڑی سی اللہ کی بارگاہ میں بھی توکل پیدا کریں, اس سے صبر بھی پیدا ہوگا اور شکر گزاری بھی پیدا ہوگی اور معاشرہ بھی خوبصورت ہو جائے گا. اور اس خوبصورت نوٹ کے ساتھ وقفہ لیتے ہیں اور رونق افطار میں ہمارے اس سیگمنٹ میں وقفے کا وقت ہے. ملتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں, انتظار کیجیے ہمارے ساتھ. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One Word Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahriya Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. ویلکم بیک ناظرین, اور ایک بار پھر خوش آمدید پروگرام کے اس آخری حصے میں. آج کا ہمارا میرا رمضان کریم رونق افطار کی محفل کا یہ آخری سیگمنٹ ہے, اور میں چاہوں گا کہ اس سیگمنٹ کا میں آغاز محترم فرحان عباس صاحب سے کروں. فرحان صاحب, جس معاشرتی ناہمواریوں کا ذکر ہو رہا ہے اور یقینی طور پر آپ جیسے سماجی کارکنان جو ہے وہ بخوبی واقف ہیں کہ کس قسم کے ماحول میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں. ہماری کوششیں اپنی جگہ ہیں, جن شعبوں میں ہم کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اخلاقی طور پر اور اگر خاندانی طور پر بھی ہم دیکھیں
تو کچھ ایسی پستیاں شامل ہوئی جو آج سے پہلے ایسے واقعات اور حالات اور حادثات ہم سنتے ہیں، خاندانی طور پہ بات کر رہا ہوں، جس سے پہلے سننے میں نہیں آتے تھے. جو رکھ رکھاؤ، جو رسپیکٹ اور جو مروت جسے ہم کہتے تھے، وہ اب آپ مال کی محبت میں ہم نے کئی چیزوں کو ٹھکرا دیا ہے. کیا آپ کے تجربات بھی اس معاملے میں کچھ اسی قسم کے ہیں؟ الطاف صاحب بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ یہ دور بڑا میٹلسٹک دور ہے، یہ پیسے کا ظاہری شوشہ چمک کا دور ہے. وہ خلوص، وہ پیار، وہ محبت جو دل سے ہمارے آباء و اجداد یا ہم نے اپنے والدین یا اپنے وہ گھر میں دیکھا، شاید وہ مسنگ ہے. اس کی وجہ یہ کہ بنیادی طور پہ آپ کو یاد ہے جب آپ اور ہم بچپن میں تھے تو میرے خیال سے ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن رات کو 9 بجے خبر نامے کے بعد بند ہو جاتا تھا. اس کے بعد والد صاحب سے بات کرتے تھے، سونے کی دعا پڑھتے تھے، سلام دعا کرتے تھے، سو جاتے تھے. آج تو آپ دیکھیں زندگی بچوں کی تو شروع ہی 3 بجے ہوتی ہے. وہ پینڈیمک کے چکر میں بچوں کا روٹین اتنا آؤٹ ہوا ہے کہ نہ والدین بات کرنا چاہ رہے ہیں بچوں سے، نہ بچے اپنے ان کے ساتھ بات کر کے اپنے مسائل ان کو بیان کر پا رہے ہیں. تو بیسیکلی جو بنیادی طور پہ معاشرے کی بگاڑ کا جو سبب بن رہا ہے نا، وہ یہی ہے. ہم اپنے بچوں کو پراپر وقت نہیں دے پا رہے ہیں. ہم کاروبار، پیسہ کمانے کی مشین بن چکے ہیں. صبح سے لے کے شام تک اب اسی میں گھوم رہے ہوتے ہیں. جب بچے اسکول سے بیچارے واپس آتے ہیں ہم گھر پہ نہیں ہوتے. جب ہم واپس اپنے کاروبار سے آتے ہیں بچے سو چکے ہوتے ہیں. جب وہ صبح اسکول جا رہے ہوتے ہیں ہم سو رہے ہوتے ہیں. سو بیسیکلی وہ جو ایک فیملی ویلیوز تھی نا، وہ مسنگ ہے. اور اسپیشلی جب آپ کے گھر کے اندر چھوٹے اور بڑے کا ادب ختم ہو جاتا ہے نا، تو وہاں وہ ساری ویلیوز ویسے ہی دم توڑ دیتی ہیں. پہلے نانی آواز لگاتی ہیں، دادی آواز لگا دیتی تھی تو ٹانگیں لرز بھی جاتی تھی اور دل میں محبت بھی باہر نکلتی تھی کہ نہیں انہوں نے بلایا. آج آپ اپنے بچوں کو آوازیں لگاتے رہیں، وہ کان میں انہوں نے ہینڈ فری لگائی ہوگی، وہ کہیں گے یار پتہ نہیں بلا رہا ہے، دوسری بھی لگا لو. اچھا، یہاں ایک بڑی اہم بات، بڑی دلچسپ بات کر رہے ہیں آپ. میں چاہوں گا کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا فلا جو ہے نا وہ وہاں بھی ہے کہ ہم نے تعلیم یا تعلیم جسے ہم ایجوکیشن کہتے ہیں، وہ ایجوکیشن سے زیادہ صرف انفارمیشن رہ گئی ہے. انفارمیشن تو بچہ موبائل سے بھی لیتا ہے. وہ جو تربیت کا عنصر تھا جو کسی زمانے میں شاید اسکولوں سے بھی ملتا تھا اور اس پہ پھر سپورٹ ہو جاتی تھی ہمارے خاندانی سسٹم کی، تو یہ اور مضبوط ہو جایا کرتا تھا. میرا خیال ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں سے، ہماری درسگاہوں سے اب وہ درسگاہیں نہیں رہی، کتابیں اور لادنے کا ایک ذریعہ بن گئی ہیں یا پیسہ کمانے کا، جسے میں کہوں گا بدقسمتی کے ساتھ. $1,000,000 کوشچن اور $1,000,000 آنسر آپ نے خود ہی کر دیا ہے. تعلیم اور تربیت گھر سے ملتی تھی، تعلیم اسکول سے ملتی تھی. آج تعلیم وہاں سے مل رہی ہے، تربیت مس کر گئی ہے. اسکول تو کمرشلائز ہو چکے ہیں، تعلیم کو آپ بیچ رہے ہیں. آپ جتنے زیادہ پیسے دیں گے آپ اتنی بڑی ڈگری لے لیں گے. آپ کے پاس پیسے ہیں، تعلیم آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس تعلیم ہی نہیں ہے. تو تربیت کا جو عمل تھا، تربیت کا جو، آپ مجھے ایک بات بتائیے بھائی جان الطاف صاحب، ٹیلی ویژن اٹھا کے دیکھیں، جو ڈرامہ سافٹ ویئر آپ اٹھا لیں، طلاق، دوسری شادی، عشق محبت، پیار، کیا سبق دے رہے ہیں آپ؟ کیا سبق دے رہے ہیں نوجوان نسل کو؟ ماں باپ بیٹھے ہیں، جوان بچی بیٹھی ہے، آپ وہ طلاق اور دوسری شادی والے وہ ڈرامے محبتوں عشق والے دکھا رہے ہیں ان کو. اور آپ ہمارے معاشرے کو دیکھو، وہ اس کے پیچھے پاگل ہیں، اس کے پیچھے پاگل ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں مولانا طاہر القادری صاحب کا ایک پروگرام آتا تھا 6:30 بجے، وہ آدھا گھنٹہ قرآن کی تفسیر پڑھاتے تھے. تو والدین زبردستی بیٹھ کے بٹھاتے تھے، بیٹھو اور یہ سنو. اور شام کو ہم وہ ڈرامہ جو دیکھتے تھے، وہ ہم کون سے ڈرامہ دیکھتے تھے؟ وہ تنہائیاں، وہ انکہی، بالکل، جس میں میسج تھی، میسج تھا جس میں. وہ کیا میسج ہے ابھی یار؟ کوئی ہے میسج؟ میرے پاس تو ہے، تو بھاگ گیا، تو لٹ گیا، تیرے سے محبت ہو گئی، یہ تو رہ گیا ہمارے پاس. نہ دین کی طرف لے کے جا سکے، نہ دنیا کی جائز تعلیم دے سکے. آپ سافٹ ویئر دکھاتے ہو ہمسایہ ممالک کے، ان کی رسمیں آپ ان کو، اپنے بچوں کو اپنوا رہے ہو. آپ کے شہر میں ہماری مائنورٹیز ہیں ہندو، ان کا مذہب ہے، ان کی ایک ایکٹیویٹی ہے وہ ہولی، وہ کرنے دو ان کو یار، ان کا مذہب ہے یار. آپ کا کون سا لازم ہو گیا ہے؟ آپ مہندی کر رہے ہو، آپ ناچ گانا کر رہے ہو، مجھے بتائیں نا. ہولی بھی ہو رہی ہے، آپ کدھر چلے گئے؟ ہولی بھی ہو رہی. تو آپ ویلیوز میں، اور آپ ویلیوز کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ میڈیا کا آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا نے اپنے آپ کو آزاد تو کیا، لیکن اتنا آزاد کر دیا کہ شاید آزادی کے تمام دروازے کھول دیے. سر بیسک کلپریٹ میڈیا ہے، بیسک کلپریٹ میڈیا ہے.
آج میڈیا کی ریٹنگ TRPs کیسے بڑھتی ہے جب وہ یہ اس قسم کے گھٹیا سافٹ ویئر دکھاتے ہیں. کیوں نہیں رہی آج فاطمہ سوریا بجیا, بانو کچھیا, انور مقصود صاحب, شعیب منصور صاحب, کیوں نہیں لے وہ بھی تنگ آ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو مانگ ہی نہیں رہی وہ سافٹ ویئر, یہ تو سافٹ ویئر ہی وہ مانگ رہے ہیں مشوکیوں والا. تو وہ یار آپ اور میں اس کا آپ کا میرا معاشرہ اس کا متمن ہی نہیں. الطاف صاحب آپ اور ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں یار. باہر نکلے لیچڑ پنا 100% ہے, باہر نکلے پیسے کی نمائش ہے. جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ کہا گیا کہ دین میں اپنے اس اوپر والے کو دیکھ, دنیاوی لحاظ سے نیچے والے کو دیکھ, لیکن ہم الٹے چل رہے ہیں نا. ایسے ہی ہم دنیاوی لحاظ سے اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں. آج آپ نے J ڈاٹ پہنا ہے, کل میں جا کے J ڈاٹ سے اوپر کو جاؤں گا. آپ نے ورساچی پہنی ہے, میں گوچی پہنوں گا. یہی میرے بچوں میں ٹرانسلیٹ آ کے میرے بچوں میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے. آپ میکڈونلڈس کھا رہے ہو, آپ کے بھائی کا بچہ کہے گا میکڈونلڈس, آپ کہیں گے KFC. ایسے ہی ہوگا ایسے. اور یہ یہاں ایک بڑی اہم بات آپ نے درمیان میں کی کہ پیسے کی دوڑ میں ہم اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ ہم نے بچوں کی تربیت کے عنصر کو تو چھوڑ دیا پیچھے. اور جس کا ذکر فیض صاحب نے اپنے بیان میں کیا کہ پھر اسی پیسے کے لیے وہی بچے جن کو آپ نے چھوڑا تھا, جو آپ نے کمایا, میں نے کمایا, اس کے لیے وہ آپس میں دست و گریبان ہے اور شاید عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے. آج آپ مجھے بتائیں اولڈ ایج ہاؤس کیوں آباد ہو رہے ہیں؟ اولڈ ایج ہاؤس کیوں آباد ہو رہے ہیں؟ عدم برداشت بھی ہے. ماں باپ سے تعلق, بچہ جوان ہو گیا, پیسے کا رہ گیا, جائیداد میرے نام کی. میں نے کہا السلام علیکم, مجھے ضرورت ہی نہیں ان کی, میرے لیے بوجھ بن گئے میرے والدین. میں گیا, میں جا کے ایڈی صاحب کے اولڈ ایج ہاؤس میں جمع کرایا, کہیں جا کے جمع کرایا. تو اولڈ ایج ہاؤس کیوں آباد ہو رہے ہیں؟ کیونکہ معاشرے کی تباہی ہے. یہ معاشرے کی تباہی ہے. اولاد کی محبت والدین سے نہیں رہی, پیسے سے ہو گئی ہے جی. آج آپ جا کے کسی کی کہانی سن لیں, اولڈ ایج ہاؤس چلے جائیں الطاف صاحب, آپ جا کے کہانی سنیں, خدا کی قسم آپ کو یہی وہ کہیں گے کہ جب تک میرے پاس پیسہ تھا میری اولاد میری تھی, میں نے سب کچھ ان کے ہاتھ میں دیا, اس نے نکال کے مجھے باہر کر دیا. کیا بات ہے علم صاحب, ناشکری کی اس سے بڑی مثال, یہ اس سے قبیح مثال میں کیا کہوں کہ جس ماں باپ نے آپ کی تربیت کے اس عنصر کو یہاں تک پہنچا دیا, اس لیول پر پہنچایا, اور آج ہم نے ان کا شکر ادا کرنے کے بجائے ان کو اولڈ ایج ہاؤس کی زینت بنا دیا. کیا کہیں گے اس میں؟ مطلب کچھ کہنے کے قابل شاید الفاظ نہیں ہوتے ہمارے پاس جب ایسے کوئی مواقع آ جاتے ہیں. تو اس ان اولاد پر تف ہے, افسوس ہے کہ جنہوں نے, حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے والدین ہی تمہارے لیے جنت ہیں اور تمہارے والدین ہی تمہارے لیے دوزخ ہیں. ان کی خدمت کرو گے تو جنت پا جاؤ گے, ان کی نافرمانی کرو گے, ان کے ساتھ برا رویہ رکھو گے تو یہ تمہارے لیے دوزخ ہیں. اس فرمان سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دیکھیں, اور ہمارے فرحان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کرتے ہوئے اتنی اچھے انداز سے نشاندہی کروائی کہ واقعی یہ جو میڈیا ہے نا, یعنی اس کے علاوہ کوئی اسٹوری ہی نہیں ہے. لوگ بتاتے ہیں کہ فلم ہو یا ڈرامہ ہو, سب میں یعنی گھوم پھر کے وہی معاملہ ہے کہ بس ہے نا, اگر والدین اگینسٹ ہو جائیں تو بھاگ کے شادی کر لینی ہے, اور یعنی ایسی باتیں کہ جن کا وجود اسلام سے تو کوسوں دور ہے. پاکستان میں بھی جن کا وجود نہیں تھا اور مغربی دنیا میں جس کا وجود تھا, وہ تمام ان باتوں کو لے کر کے انہوں نے ایک فریم میں داخل کر دیا. اخلاقی طور پہ بھی یعنی کہ دین تو چھوڑ دیا, پرکھ سے اڑا دیے, اخلاق کے, احترام کے, ادب کے. تو جبھی تو اولڈ ہاؤس بھر گئے نا, کہ وہی بات ان کی میں پھر کنیکٹ کر رہا ہوں کہ والدین نے جیسے ہی اپنے سیدھے پن میں, اپنے بھولے پن میں, یہ یوں سمجھ لیجئے اپنی ہمدردی یا اپنی محبت میں آ کر کے تو جائیداد دی, بس اسی دن سے یہ والدین جو ہے نا یہ کسی کام کے نہیں ہے. یہ ان کا کام تو صرف اولڈ ہاؤس میں یہ ایڑیا رگڑتے رگڑتے مر جائیں. ہم اپنی لائف کو خوبصورت انداز سے لگژری اور بڑی بہترین گزاریں گے. یہ نہیں سمجھتے کہ یہ پورا ایک سرکل ہے, یہ ایک چکری ہے. آپ نے جیسا بویا پھر آپ کے بچے بھی آپ کو کہیں گے کہ گیٹ آؤٹ, اولڈ ہاؤس میں جائیں. اسی جگہ سوئی ہمارے یہاں میمن کمیونٹی میں اور میمن زبان میں ایک سوئی کے پیچھے دھاگا, سوئی واسے ڈوڑو, یعنی سوئی کے پیچھے دھاگا ہے. آپ نے جیسا کرنا ہے اسی دھاگے کے ذریعے پھر آپ نے بھی بھگتنا ہوگا, اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا. آخری سوال میں آپ کے دل میں کیا آتا ہوں کہ مال کی محبت اور ماں باپ کی محبت سے انکاری کے جن کیسز کا آپ روزمرہ کی بنیاد پر سامنا کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اخلاق کی پستی کی بدترین مثالوں میں سے ایک مثال ہے؟ بالکل, بہت زیادہ خطرناک معاملہ ہے اور اخلاق کی پستی بالکل ختم ہو چکی ہے.
اور میرے پاس ابھی ایک کیس آیا تھا لاسٹ کہ ماں نے جو ہے اپنی جو گھر جو تھا وہ اپنے بیٹے کے نام پہ کر دیا موپر میں. اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے پاس اور پیسے, اس کو بزنس کے لیے پیسے چاہیے تھے, ماں کے پاس جو سیونگ تھی تو وہ آگے ٹارچر کرتا تھا کہ یہ گھر, یہ پیسے مجھے چاہیے ورنہ میں گھر بیچ کے جو ہے میں آپ کو ہولڈ ہاؤس میں بھیج دوں گا. تو یہ جا کے ہم نے جب اس کو سمجھایا تو وہ بعد میں, لیکن سمجھنے سے, جب وہ کہتے ہیں نا کہ جب عقل پہ پردہ پڑ جائے تو سمجھ نہیں آتی, لیکن پھر اس کو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ انتہائی جو ہے ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے جب ہمارے پاس بھی یہ چیزیں آتی ہیں, اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو ہمیں بھی بڑا دکھ ہوتا ہے. پھر سمجھایا, سمجھنے سے اگر سمجھ جائے تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے. عالم ہے. اللہ دوسرا یہ کہ یہ ہماری جو ناشکری ہے یہ میں سمجھتا ہوں حسد کو بھی جنم دیتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جب حسد ہوتا ہے تو حسد, آپ کو پتہ ہے کہ حسد کتنی خطرناک ہے, اس میں جا کے انتہائی قدم جا کے کرائم کو بھی جنم دیتا ہے اور معاشرہ پھر ناہموار ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسا اور ہی حاسد جو ہے نا وہ اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہوتا. بس یہ یوں سمجھ لیجئے کہ حسد کی تعریف کے بعد جو بیان کی جاتی ہے نا بات, وہ یہی بات بیان کی جاتی ہے کہ حسد کرنے والا اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہوتا نا, کیونکہ جب سامنے والا کسی کو دیکھتا ہے کہ یار اس کے پاس فلاں نعمت ہے اور وہ اس سے حسد کرنے لگتا ہے تو وہ اسی بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے نا کہ جو نعمت اللہ نے اسے دی وہ اس کے قابل نہیں تھا, تو وہ اللہ کے دینے پر بھی اعتراض کر رہا ہوتا ہے معاذ اللہ, اور اللہ کی نعمت پر اور اللہ کی رضا پر بھی براہ راست اعتراض کر رہا ہوتا ہے, جس سے وہ بے خبر ہوتا ہے. تو ہمیں حسد سے بھی بچنا چاہیے, بالکل بچنا چاہیے. حسد جو ہے نا, حضور نے فرمایا اعمال کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو. آگ اور حسد کی خود آگ اتنی جو ہے نا آپ کے اپنے اعمال کو, آپ کے اپنی صلاحیتوں کو کھا جاتی ہے. تو اس سے بچنا تو ضروری ہے. اور بڑی امپورٹنٹ بات آج کی اس ڈسکشن سے بھی سامنے آئی ہے کہ والدین کا احترام. ناظرین, کتنے بیش بہا انعامات اللہ پاک نے ہم سب کے لیے رکھے ہیں کہ اگر آپ نے مسکرا کر اپنے والدین کو دیکھ لیا, اس پر بھی نیکیاں ہیں, تو آپ اگر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں اور اپنے سینے سے لگا کر رکھیں, جس طرح ماں نے ہمیں اپنے آپ کے سینے سے لگا کر رکھا اور اپنی جسم کا حصہ بنائے رکھا. تو یہ آج کا میسج ہم سب کے لیے ہے, اور ہم کوشش کریں کہ اپنے کسی بھی عمل سے یہ ثابت نہ ہونے دیں کہ ہم نے اللہ کے ان بندوں کا جس نے ہمیں اپنے سینے سے لگائے رکھا, جسے ہم والدین کے نام سے یاد کرتے ہیں, اس کی ناشکری نہ کریں. بہت شکریہ فرحان صاحب آپ کا آج کی اس محفل میں شرکت کے لیے. علامہ صاحب آپ کا حسب معمول ایک بار پھر بہت شکریہ. فیض بلوانی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آج ہمارے اس خوبصورت پروگرام کا حصہ رہے ہیں. ناظرین, میرا رمضان کریم کی آج کی ٹرانسمیشن کا اختتام ہوتا ہے اور رونق افطار کی یہ محفل آج اپنے اختتام کو پہنچی. تو اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. آپ پروگرام میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں بتاتے رہیے گا, اور آپ کی پسندیدگی کا اس سیگمنٹ کی بے حد شکریہ. اجازت دیجیے, کل نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One Word Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahriya Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement.